جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ کا آپ کو پتہ ہی ہے، آج کافی خبریں ہیں، توشہ خانہ کی خبریں بھی ہیں جو کہ اپنے اس وقت جو ہے وہ ہر طرف ہیں، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مختلف چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ کچھ بات ہوگی عمران خان صاحب کے آج کے جو وارنٹس تھی، ان کے گرفتاری کے وارنٹ جو خارج ہوئے ہیں، ان کی گرفتاری کی اطلاعات آ رہی ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کچھ بات جو ہے وہ جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ تحفوں کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس سلسلے کے اندر جو ہے وہ کہاں کہاں کیا کیا ہوا ہے، اور توشہ خانہ کیس میں ہی عمران خان صاحب کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہوئی ہے، اور ابھی آج ان کی ریلی بھی ہو رہی ہے۔ اب جب تک یہ ہوگا آپ کے تک پہنچے گا یہ ہمارا ولاگ، تو اس وقت تک یہ ریلی شاید اختتام پذیر ہو جائے۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یا توشہ خانہ کے جتنے بھی تحفے ہیں، مثلا اب تو یہ میں ابھی بی بی سی بھی دیکھ رہی تھی، ان کی جو پوری فہرست ہے میں نے وہ بھی دیکھی جو کہ کیبنٹ ڈویژن کے اس کے اوپر آئی ہے۔ اس کی ٹائمنگ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے کہ یہ آج عمران خان صاحب کے اوپر توشہ خانہ کی فرد جرم عائد ہونا تھی، یہ لائم لائٹ میں تھا، عمران خان صاحب کے تحفوں کو ڈسکس کیا جا رہا تھا، مگر اس دوران کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے یہ سارے ڈیٹیلز آ جانا اور یہ خلط ملط ہو جانا اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ مکس ہو جانا اور بلیم گیم سارے سیاستدانوں کے اوپر ہونا۔ خالی سیاستدان خیر اس کے اندر نہیں ہیں جنہوں نے تحفے لیے ہیں، اس میں بیوروکریٹس بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے جرنلسٹ بھی ہیں، اس کے اندر آپ کے جرنیل بھی ہیں جو کہ جنہوں نے تحفے لیے ہیں، جناب مشرف کے تحفے بھی اس میں ہیں، شوکت عزیز نے ڈھیر سارے جو تحفے ہیں وہ حاصل کیے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ فہرست میں سب سے نمبر 2 پہ جو ہیں وہ شوکت عزیز ہیں، نمبر 1 پہ کہا جا رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی ہیں جو بی بی سی کی سٹوری میں دیکھ رہی ہوں، اسی طرح سے زرداری صاحب ہیں، میاں نواز شریف ہیں، تقریباً تمام اس کے اندر جو سیاستدان ہیں تقریباً وہ اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں، اور ان کی جو تعداد ہے وہ بھی اس کے اوپر بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ مثلا آصف زرداری صاحب نے 181 لیے ہیں، اس میں نواز شریف صاحب نے 55، شاہد خاقان عباسی نے 27، عمران خان صاحب نے 112 اور پرویز مشرف نے توشہ خانہ سے 126 تحائف حاصل کیے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ٹینیور کس کا کتنا ہے۔ زرداری صاحب تقریباً 5 سال سے اوپر تھوڑا صدر رہے، اسی طرح سے نواز شریف صاحب 4 سال وزیر اعظم رہے، اسی طرح سے خاقان عباسی صاحب جو ہے شاہد خاقان صاحب وہ بھی 1 سال وزیر اعظم رہے، عمران خان صاحب 3 سال وزیر اعظم رہے، شوکت عزیز صاحب 5 سال وزیر اعظم رہے۔ تو اس ٹینیور کو بھی آپ دیکھیں، ان کے دوروں کو بھی دیکھیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ جاتے تھے سرکاری دوروں کے اوپر، مثلا بہت سارے صحافی بھی جاتے تھے، ان کو جو بھی وفد میں جاتا ہے، یعنی اس کو جب کور کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں لوگ یا اس طرح بھی، تو ان کو پھر وہ تحائف دیتے ہیں جس ملک میں بھی جائیں۔ میں پرائم منسٹر کور کرتی تھی ذاتی طور پہ، اور وزیر اعظم میری بیٹ تھی جیو ٹیلی ویژن کے اندر 2002 سے تقریباً 2005 تک، تو میں نے پرائم منسٹر کو کور کیا ہے اور کیبنٹ کور کرتی تھی، اور میں نے ایک بھی دورہ جو ہے وہ کسی بھی وزیر اعظم کے ساتھ سرکاری نہیں کیا، اس کے بعد بھی نہیں کیا۔ مطلب اینکر بننے بہت سارے اینکرز جاتے تھے، وہ بھی ایک لمبی فہرست ہے جو کہ پبلک ہو چکی ہے کویسچن آور کے اندر، جانا بری بات نہیں ہے، لیکن بار بار جانا، ریپیٹڈلی جانا، پھر ظاہر ٹی اے ڈی اے ملتے ہیں، اخراجات ہوتے ہیں، تو ایک لمبی فہرست لوگ جاتے ہیں کور کرنے کے لیے، اور ان کو تحائف بھی ملتے ہیں۔ تو میں پرسنلی خود نہیں جاتی تھی، یعنی میں کور کرنے کے باوجود بھی مجھے جب ادارہ اگر کہتا بھی تھا، بل تو ایک دو باری کہا گیا، تو میں نے معذرت کی کہ میرا کام نہیں ہے، میں یہاں سے بیٹھ کے کور کر سکتی ہوں، یا کوئی ان کو جب وہاں پہ جائیں گے وہاں پہ ہماری ٹیمز موجود ہوتی ہیں وہ کور کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک اس طرح کی معاملات جو ہے تو لوگ جاتے بھی رہے، اور پھر اسی طرح سے جرنیل، خاص کر کے جنرل مشرف کے دور میں آپ دیکھیں نا، 2002 کے بعد سے 2003 کے اندر اس فہرست کے اندر مختلف لوگوں کے نام ہیں جن کو کہ ہم ڈسکس نہیں کر رہے، ہم صرف سیاستدانوں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اچھا، اب یہ ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے اس میں کہ قانون ہے یہ،
اور قانون یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آپ جاتے ہیں تحفہ آتا ہے تو آپ اس کو ریٹین کر سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے پاس اس کو رکھ سکتے ہیں، اور رکھنے کی یہ ہے کہ 20% پیسے آپ دے دیں اور اس کو آپ رکھ لیں اپنے پاس، یعنی اس کی جو اصل قیمت ہے اگر 5 لاکھ ہے اس کی 2 لاکھ بنتی ہے یا 1 لاکھ بنتی ہے یا جتنی بھی 20% کے حساب سے بنتی ہے وہ آپ خود حساب کتاب کر لیں، تو وہ قیمت دے کے آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اور یہ قانون ہے، یہ غلط بات نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی جو آپ اپنا تحفہ ہے اس کو آپ رکھ لیتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں اور آپ کو تحفہ ملتا ہے تو آپ اپنے پیسے لگا کے اس کو رکھ سکتے ہیں، تو یہ غلط بات قطعی نہیں ہے۔ غلط بات کہاں پہ ہے؟ غلط بات یہاں پہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، ایک تو ان میں سے جتنے بھی لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان میں سے کسی نے اپنے تحفے بیچے نہیں ہیں، انہوں نے ریٹین کیے ہیں، رکھے اپنے پاس، انہوں نے اپنے تحفے بیچے نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو سوال ہیں ان کی خریداریوں کے اوپر، وہ یہ سوال ان کے پیسوں کے اوپر نہیں اٹھتا۔ عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ بالکل مختلف ہے، وہ مختلف اس طرح سے ہے کہ عمران خان صاحب نے تقریباً جو ان کے پاس ان کے جو تحفے تھے ان تحفوں کے اندر انہوں نے تقریباً جو گھڑیاں خریدی ہیں، خاص کر کے ان کی اہلیہ کے حوالے سے ہے، تو عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے 8 کروڑ روپے کی ڈائمنڈ گولڈ گھڑی حاصل کی، اور 56,70,000 کے کف لنکس، 15 لاکھ کا قلم، 87 لاکھ روپے کے 50,000 روپے کی انگوٹھی، اور یہ ایک لمبی فہرست ہے، میں اس میں نہیں جاتی، انہوں نے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں شو کی ہوں، لیکن جس گھڑی کے بارے میں الزام ہے کہ اسے بیچ دیا گیا تھا وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی۔ آپ اپنی اثاثوں کی فہرست دیتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ وہی گھڑی ہے جو کہ بشا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں انہوں نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران تحفے پر ان کو دی گئی تھی، اور اس کی مالیت جو ہے وہ 85 ملین بتائی جاتی ہے، جسے یعنی تقریباً 8.5 کروڑ روپے، جسے توشہ خانہ سے 20% ادائیگی کے بعد جو ہے وہ لیا گیا تھا۔ اب یہ جو گھڑی ہے 2018 یا 19 کی ہے، پہلے 20% کا قانون تھا، خود عمران خان صاحب نے چینج کیا، اس کو 50% کیا، اور پھر اس کے بعد جو باقی معاملات ہیں وہ سامنے۔ لیکن اصل مدعا یہ ہے کہ وہ گھڑی کے جو عمران خان صاحب نے اپنے اثاثے شو کیے وزیر اعظم بننے سے پہلے، ان اثاثوں کے اندر جو ہے وہ رقم یعنی اتنی نہیں تھی، اور جب وہ گھڑی خریدی گئی تو وہ رقم جو تھی وہ کہاں سے آئی وہ آپ ان کو بتانا ہے، جو کہ کیس ہے ان کے اوپر۔ پھر وہ گھڑی انہوں نے بیچی مبینہ طور پر، جو کہ ان کے اوپر الزام ہے، اور وہ گھڑی بیچ کے انہوں نے وہ بھی اپنے اثاثوں یا گوشواروں میں جو اس سال کے بعد اگلے سال ہر سال گوشوارے جمع کرانے ہوتے ہیں اس کے اندر انہوں نے وہ ظاہر نہیں کی۔ تو اب جو عمران خان صاحب کے اوپر کیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو تفصیلات ہیں وہ جمع کرائیں اور وہ بتائیں کہ آپ نے پیسے کہاں سے لیے ہیں، جو کہ پہلے مرحلے میں الیکشن کمیشن کے اندر وہ بتانے میں ناکام رہے ہیں، اور اس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا ایک پورا کیس جو ہے وہ بتایا اور اس کو فارورڈ کیا ہے ٹرائل کورٹ کو، جہاں پہ عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا، اور آج بھی ان کے اوپر پیش ہو کے انہوں نے فرد جرم عائد کرنی تھی، اور اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل شروع ہوگا کہ یہ پیسے کہاں ہیں، کس طرح سے آئے، کدھر گئے، کیوں نہیں دیے، رسیدیں کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ وہ گھڑی ہے جو کہ عمر نامی جو شخص تھا اس نے جو ہے خریدی، اور اس کا جو ٹیلی ویژن پہ اس کے انٹرویوز بھی آ گئے ہیں، اور وہ اس نے وہ بینہ طور پر وہ کہتا ہے کہ میں نے خریدی ہے یہ گھڑی اور زیادہ رقم دے کے خریدی ہے۔ تو سوال یہی ہے کہ 2 کروڑ کی گھڑی اگر 10 کروڑ میں بک رہی ہے تو وہ 8 کروڑ روپے جو ایکسٹرا ہے وہ کہاں ہیں، وہ کس نے، اس سے پہلے آپ نے 2 کروڑ کہاں سے لیے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو تھے یہ کیوں اپنے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیے جو اس کے اگلے سال ہوا، اور وہ ساری فہرست یا تفصیلات جیسے ہم ٹیکس کی دیتے ہیں ہر سال، وہ اس طرح کی تفصیلات آپ نے جو ہے وہ ان کو دینی ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو خاتون جج زیبا چودھری کو جو دھمکانے کا کیس ہے اس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے جو توشہ خانہ کا معاملہ ہے اس پہ بہرحال ٹیم اب اسلام آباد جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہے، اسلام آباد سے لاہور جو اطلاعات ہیں، اور کسی بھی لمحے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار
کیا جا سکتا ہے. جو اب تک کی اطلاعات ہیں ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسی اطلاعات آتی رہی ہیں مگر وہ ان کو گرفتار کرنے میں جو ہے وہ ناکام ہو گئے ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاری کے لیے اضافی نفری درکار ہے. اور اسی طرح سے جو توشہ خانہ کیس ہے اس میں بھی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ بحال کر دی گئی کیونکہ جیسا کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، حکم دیا تو اس میں یہ کہا تھا کہ آپ کو یہ رعایت ملی، آپ کو اتنی بار اب ضمانت ملی ہے، اتنی رعایت ملی، آپ سامنے پیش نہیں ہوئے، لہٰذا 13 تاریخ کو آپ کو ہر صورت جو ہے وہ عدالت میں پیش ہونا ہے. تو وہ عدالت میں آج پیش نہیں ہوئے. اب عدالت نے ان کو 18 مارچ کو گرفتار کر کے پہنچانے کا حکم دیا ہے اور اسی طرح سے 29 مارچ کو ان کو جو ہے وہ دوسرے کیس کے اندر زیبا چودھری والے جو صاحبہ والا جو کیس ہے اس میں ان کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا گیا. تو عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ ایک الگ کہانی ہے، یہ کافی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک بات میں توشہ خانہ پہ ضرور بات کرتی چلوں. یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں پہ الزامات لگتے ہیں، بہتان لگتے ہیں. یہ جو توشہ خانہ ہے یہ آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی جو وزیر اعظم ہے بھارت کی، اور ہمیں اپنے دشمنوں سے بھی سیکھنا چاہیے. تو ان کا ایک بائٹ جو تھا وہ بہت مشہور ہوا. ان کی ایک جو ویڈیو تھی بڑی وہ وائرل ہوئی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے توشہ خانہ سے کہا گیا کہ آپ یہ لے لیں. یہ دنیا بھر میں ہوتی ہیں یہ چیزیں، مگر خریداری کیسے لوگ کرتے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے. تو یہ لے لیں وہ لے لیں، تو میں نے نہیں لیے، بلکہ میں نے وہ سارے جو تحفے تھے وہ ان کو بیچ کے تو میں نے لڑکیوں کی ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ ادارہ کھڑا کر دیا. پاکستان میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اب اچھی بات ہے کہ اس حکومت نے اس کو پبلک کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو میں نے بالکل شروع میں آپ سے کہی تھی کہ اس وقت کیوں یہ ہوا ہے. اس میں بہت ساری رائے، مگر اگر آپ نے دیکھا ہو تو ایک بہت دلچسپ ٹویٹ جو ہے وہ جو سلمان شہباز صاحب ہیں وزیر اعظم موجودہ، ان کے جو بیٹے ہیں، ان کی بیوی جو ہے سلمان شہباز کے نام سے، ان کا سلمان شریف کے نام سے ان کا ایک اکاؤنٹ ہے. اس اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ثابت ہوا کہ ایک ہی شخص ہے جس نے کہ یہ تحفوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور وہ وزیر اعظم اور ان کے یعنی موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے ہیں. یعنی کہ وہ چوٹ کر رہی ہیں اپنے جو تایا سسر ہیں ان کو، یا اپنی فیملی کو، نواز شریف صاحب کی فیملی، ان کی بیٹیوں بچوں کو، مریم نواز جن کے اوپر ابھی بہت سی باتیں اسی میں ہے کہ وہ انناس اور پتہ نہیں کون سی اور پتہ نہیں، اور تو یوں تو خیر بہت سارے فواد چوہدری صاحب کے اوپر بھی کہ وہ تصویر لے لی، تو یہ تو چلتا رہے گا. یہ تو ایک بہت اور طرح کی سٹوریز ہیں، مگر جو اصل سٹوری ہے وہ اس میں دب نہیں جانی چاہیے، وہ دبنے والی یعنی اس کو دبایا نہیں جانا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا قانون بن سکتا ہے کہ یہ سارے تحائف یا توشہ خانہ کے جمع کر کے بیچ کے کم از کم پاکستان کی بچیوں کے لیے دستکاریوں کے اسکول بن جائیں. یہ ایک سجیشن ہے میرا ہمبل سا اس پلیٹ فارم کے اوپر. تو انہوں نے جو ٹویٹ کیا اس ٹویٹ کا مطلب یہ تھا کہ آپ جو ہیں صرف اس ملک میں پوتر اگر کوئی ہے اس وقت جو کہ جس نے بہتی گنگا میں ہاتھ نہیں دھوئے تو وہ شہباز شریف صاحب ہیں. اب ان کے اس ٹویٹ کا مطلب کیا ہے یہ آپ خود اخذ کیجئے. کیا ان کے خاندان میں واقعی لڑائی جو ہے وہ بہت آگے تک جا چکی ہے؟ کیا مریم نواز کے خلاف ان کے اپنے کزنز جو ہیں وہ ہیں، یا یہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان تفصیلات کو سامنے آنا جو ہے وہ خود ان کو یعنی ان کے خاندان کو، میاں نواز شریف کو، ان کے بچوں کو نقصان دینے کے مترادف ہے؟ تو یہ کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہے، کافی دلچسپ ہے، اس کی گہرائی میں ضرور جائیے گا. تو یہ ہے وہ صورتحال. تو اب بتائیں گے ہم آپ کو اگر عمران خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں یا ان کو کیا جاتا ہے یا یہ پولیس جو ہے پہنچ جاتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو آپ کے لیے عرض کریں گے. اور ریلی جو ہے وہ خان صاحب کی جو ابھی تک مجھے نظر آئی ہے کوئی بہت زیادہ بڑی کامیاب ریلی نہیں، مگر پھر بھی بہرحال ریلیاں تو چلتی رہتی ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.